السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کو میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت کے واقعات سناؤں گا۔ کچھ واقعات ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت کے حوالے سے، تو وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ پہلا واقعہ کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غلام ہوتے تھے ایک یہودی کے پاس۔ تو ان کو آزاد کروانے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے اس یہودی سے سودا کیا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کھجوریں لگانی تھیں اور ان کو سنبھالنا تھا، پانی دینا تھا، ان کی دیکھ بھال کرنی تھی جب تک کہ وہ پھل نہ دینے لگ جائیں۔ تو اس کے لیے راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لگائیں، اور ان میں سے صرف ایک کھجور جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی۔ تو وہ اگلے سال ایسے ہوا کہ تمام کھجوروں نے پھل دیا، لیکن ایک کھجور نے پھل نہیں دیا تھا۔ وہ کھجور ہمارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کھجور پھل کیوں نہیں دے رہی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ کھجور میں نے لگائی تھی۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو اکھاڑ کے وہاں سے پھر دوبارہ خود اپنے ہاتھوں سے لگائی وہ کھجور اس جگہ پہ۔ تو پھر اس کے بعد اس کھجور نے بھی پھل دیا۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت کا ایک واقعہ تھا۔ اور دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ دوسرے واقعہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ہمارے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ میرے اس بیٹے کے لیے دعا کر دیں، اس کے لیے کوئی برکت کی دعا کر دیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ تو یہ دعا آپ علیہ السلام نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی۔ تو اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کیا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ ان کے پاس آتا تھا اس طرح کا کہ اسے کوئی مرض ہوتا تھا، کہیں پہ کوئی سوجن ہوتی تھی، کوئی ورم بنا ہوتا تھا، تو یا کوئی جانور ہوتے تھے، جانوروں کے تھنوں میں سوجن ہوتی تھی، تو اس طرح کے لوگ آتے تھے جانور لے کے یا اپنی بیماریوں کے لیے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ پہ تھوکتے اور پھر اپنے سر کے اوپر مل لیتے اور کہتے کہ یہ اس جگہ پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے جہاں ہمارے نبی علیہ السلام کی ہتھیلی تھی، جہاں انہوں نے ہاتھ رکھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ پھر اس جگہ پہ لگاتے جہاں پہ بھی اگر جانوروں کے تھنوں میں سوجن ہے یا انسان کو کسی کو مرض ہے تو وہاں ہاتھ لگاتے تو وہ شفا اللہ کی طرف سے مل جاتی۔ تو یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت کا ایک وہ واقعہ تھا، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، تو اسی جگہ پہ پھر وہ ہاتھ پھیر کے جو ہے وہ مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور واقعہ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کو میں دیکھتا تھا، اس کے سامنے بیٹھ کے جب میں دیکھتا تھا تو پیچھے سے گزرنے والا جو انسان ہوتا تھا، پاس سے کوئی گزر رہا ہوتا تھا، تو وہ اس کی شکل میں مجھے نظر آ رہا ہوتا تھا، اس کے چہرے میں جو سامنے صحابی بیٹھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ صحابی کا چہرہ ایسے لگتا ہوتا تھا جیسے اس پہ تیل لگا ہوا ہے، منہ پہ چہرے پہ تیل لگا ہوا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا تھا ایک دفعہ۔ تو یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت کا ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم نے ایک کنواں دیکھا جس میں پانی بہت ہی کم تھا۔ تو پھر ہم نے اس میں ڈول جو ہے وہ ڈالا تو پانی نہیں نکلتا تھا۔ پھر اس میں کچھ آدمی اترے، کہتے ہیں کہ 6 آدمی اس میں اترے، اور پھر اس میں ڈول لٹکایا گیا، اور ان آدمیوں نے جو نیچے تھے انہوں نے پانی اس میں ڈالا، بمشکل آدھا ڈول یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوا تھا، تو وہ اوپر کھینچا گیا، اور جب باہر نکالا تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پینا چاہا کہ میں اب کچھ پانی پی لوں، لیکن اس میں سے میں کوئی پانی نہیں نکال سکا، وہ نیچے تھا۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا وہ ڈول جس میں پانی تھا، جس برتن میں۔ تو پھر اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈال دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی ہمارے نبی علیہ السلام نے۔ تو ہاتھ ڈالنے کے بعد پھر وہ برتن جو ہے واپس اسی کنویں میں ڈال دیا گیا جو پانی اس میں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ موجود تھے اندر، جو لوگ کنویں کے اندر موجود تھے، ان کو پھر رسی سے نکالنا پڑا، کپڑے سے کھینچ کے نکالنا پڑا، کیونکہ وہ ڈر تھا کہ وہ ڈوب ہی نہ جائیں، اتنا وہ پانی ہو گیا تھا۔
یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی ایک برکت کا واقعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مدینہ جا رہے تھے ہمارے نبی علیہ السلام، تو تب ایک بکریاں چرانے والے سے ایک بکری لی تھی کہ جو دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے تھنوں پہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تھا تو وہ دودھ دینے لگ گئی تھی۔ یہ واقعہ پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بیان کیا ہوا ہے۔ تو وہ اس طرح سے وہ بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی تو وہ دودھ دینے لگ گئی تھی۔ تو یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت کا واقعہ تھا کہ ہاتھ لگائے تھے ہمارے نبی علیہ السلام نے، تو وہ بکری جو دودھ دیتی نہیں تھی تو وہ دودھ دینے لگ گئی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت کے واقعات سنائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔